الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر واجب ہیں کہ آپ کی اتباع کرنا اور آپ سے محبت رکھنا اور اس محبت کی جو علامتیں ہیں اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا تھا۔ اب ماتن نے یہاں دوسری فصل قائم کی ہے کہ جو اس کے خلاف کرے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تنقیص کرے تو اس کی حرمت کا بیان، اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہو تو پھر اس پر کیا حکم شرعی عائد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حرم اللہ تعالی اذاہ فی کتابہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کو حرام قرار دیا۔ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى قَتْلِ مُنْتَقِصِهِ بِنَوْعٍ مِّن تَحْقِيرِهِ خِلَافَ مَا يَجِبُ مِن تَوْقِيرِهِ وَصَابِّهِ أَيْ شَاتِمِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ۔ اور کہتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو تحقیر کی کسی بھی قسم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تنقیص کرتا ہے، کہ جو آپ کی توقیر واجب ہے اس کے برخلاف کوئی کام کرے، اسی طرح جو آپ کو سب و شتم کرے تو اس کا حکم بدرجہ اولا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی خان میں فرمایا لو عاب الرجل النبی یا فی شیء کان کافرا، کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بھی شے میں معیوب قرار دے، عیب لگائے، تو وہ کافر ہوگا۔ ولذا قال بعض العلماء لو قال لشعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعیر فقط کفر۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تصغیر کر کے شعیر کہا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وعن ابی حفص الکبیر من عاب النبی بشعرۃ من شعراته الکریمۃ فقط کفر۔ اور علامہ ابو حفص کبیر نے فرمایا کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں سے کسی بھی منہ مبارک کی عیب لگایا، معیوب کیا اسے، تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ وذکر فی الاصل ان شتم النبی کفر، اور جو مبسوط ہے امام محمد کی، اس میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دشنام دینا یہ کفر ہے۔ ولو قال جن النبی ذکر فی نوادر الصلاۃ انہ کفر، اسی طرح نوادر الصلاۃ کے اندر یہ فرمایا کہ کسی نے اگر یوں کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجنون ہو گئے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو یہاں تصغیر کے اوپر اعلیٰ حضرت نے ایک حاشیہ لگایا، فرماتے ہیں کہ یہ جو تصغیر کرنا ہے ای بالتصغیر علی وجہ تحقیر، کہ تحقیر کے طور پر تصغیر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وقدمنا ان التصغیر فیما یتعلق به صلی اللہ تعالی وسلم ممنوع مطلقا وان کان علی جہت المحبت بل قد یجیء للتعظیم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کسی بھی چیز کی تصغیر کرنا یہ مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ محبت کے جہت سے ہی کیوں نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ تصغیر کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ ومثالہ فی لساننا ناقڑا فی تصغیر ناک ای الانف لا یقال الا فی الانف الجسیم۔ تو اس کی مثال کے تعظیم کے لیے، بڑے پن کے لیے تصغیر کا لفظ لایا جائے تو اردو میں ہمارے بڑی ناک کے لیے ناقڑا کہتے ہیں، کہ جو ناک بہت بڑی ہو تو اس کے لیے ناقڑا کا لفظ کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ تصغیر کا لفظ ہے لیکن بڑے پن کے لیے کہا جاتا ہے۔ ناقڑا چھوٹی ناک کو نہیں کہتے،
بڑی ناک کو کہتے ہیں۔ ومع ذالک فالایہام کاف فی المنع والتحریم، تو اگرچہ تصغیر تعظیم کے لیے بھی آتی ہے تو اس کے باوجود کیونکہ تنقیص کا ایہام موجود ہے یہاں پر، تو اس لیے یہ ایہام ہونا ہی منع اور حرام ہونے کے لیے کافی ہے۔ وقد نہى العلماء ان يقولوا مصیحف او مسیجد فلیجتنب ما اقتحمه بعض الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون من قولهم في النعت الكريم مکھڑا او اکھڑیاں ای تصغیر الوجہ والعیون وامثال ذالک۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء نے مصیحف کہنے سے یا مسیجد یعنی تصغیر کر کے چھوٹی مسجد، چھوٹا قرآن پاک یہ کہنے سے منع فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شعراء بے سوچے سمجھے جو ہے اس کے مرتکب ہوئے، جو ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، کہ انہوں نے نعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے لیے مکھڑا کا لفظ استعمال کیا، یا آنکھوں کے لیے اکھڑیاں کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی تصغیر کے ہی لفظ ہیں اردو زبان میں۔ آنکھ کی تصغیر اکھڑی ہوتا ہے، اسی طرح مکھ کی تصغیر مکھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی کے مثل جو دیگر الفاظ ہیں، تو نعت شریف میں بھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزیں ہیں ان کو تصغیر کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اسی سے وہ لفظ کملی کا مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کملی سے بھی اس لیے منع کیا جاتا ہے، جو چھوٹی چادر کو کمبل سے کملی نکلا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو چیز بھی منسوب ہو اس کا ادب و احترام ضروری ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ چادر استعمال کیا جائے، کملی استعمال نہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اب یہ دلیل پیش کی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں حضور کی ایذاء کو حرام قرار دیا تھا، تو یہاں پر انہوں نے 3 آیتیں ذکر کی۔ پہلی سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وقال عز وجل وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، احزاب آیت نمبر 53 کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا جائز نہیں ہے، ای بنوع من الاذى لا فی حیاتہ ولا بعد مماتہ، یعنی اذیت کی کوئی بھی قسم، چاہے آپ کی حیات ظاہری میں ہو یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو۔ قال اللہ تعالی فی تحریم التعریض لہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تعریض کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ تعریض کہتے ہیں کہ جو چیز برائی کا معنی رکھتی ہو اس کو بیان کرنا، کہ اچھا معنی بھی نکل سکتا ہے، برا معنی بھی نکل سکتا ہے، تو ایسے تعریض کے الفاظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہودی رائنا کہتے تھے، وہ رعونت سے لیتے تھے یا معاذ اللہ بکریوں کے چرواہے سے لیتے تھے، تو وہ یہ مراد لیتے تھے، تو پھر اور بعد میں مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھا ہم نے ان کا کیسا مذاق اڑایا، انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو پھر جب یہ بات معلوم ہوئی، جو انصار کے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے ان یہودیوں پر ملامت کی کہ تم نبی کی توہین کرتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان اس سے صحیح معنی مراد لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کہنے سے ہی منع فرما دیا، تاکہ اگرچہ درست معنی بھی ہیں اور درست معنی کے قصد سے ہی کہا جائے، لیکن دوسرے لوگ اس کے غلط معنی لے سکتے ہیں، تو اس لیے بارگاہ رسالت کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ تم یہ لفظ بھی مت کہو، بلکہ کہو انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے،
اور پہلے سے ہی غور سے سنو، تاکہ بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تُعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ عَابَهُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ فَإِنَّ مَنْ قَالَ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ عَابَهُ وَنَقَصَهُ وَلَمْ يَسُبَّهُ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِخُلُقِهِ أَوْ خِلْقَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ كأن يفضل أحدا على قومه وأصوله أو دينه بقصوره مما يجب منه أو خصلة من خصاله أو صفة من صفاته كشجاعته وكرمه أو قال في حقه ما لا يليق به تعريضا أو شبهه بشيء على طريق السب له أو إزراء عليه أي تنقيص له وَإِن لَمْ يَكُنْ قَصَدَ السَّبَّ أَوِ التَّصْغِيرِ لِشَانِهِ أَوْ تَحْقِيرِهِ كَتَصْغِيرِ اسْمِهِ أَوْ صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ أَوِ الْعَدِّ مِنْهُ بِمَعنَى أَقَلِّ التَّنْقِيصِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ وَمُسْتَوْجِبُ الْقَتْلِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات جاننا لازم ہے کہ وہ شخص، وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کیا یا آپ کو عیب لگایا یعنی مذمت کی، اور کہتے ہیں کہ یہ عیب لگانا یہ دشنام سے عام ہے، اور مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہا کسی نے کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اس نے حضور کو عیب لگایا اور نقص آپ کی ذات میں تلاش کیا، اگرچہ اس نے گالی نہیں دی ہے، یا آپ کے نفس کے معاملے میں اس نے نقص آپ کی ذات کے ساتھ ملحق کیا جو آپ کے اخلاق یا آپ کی پیدائشی خلقت کے اعتبار سے ہو، یعنی جسمانیت کے اعتبار سے ہو یا اخلاق کے کریمہ کے اعتبار سے ہو، یا آپ کے نسب میں کوئی نقص ملحق کیا، بعید طور کہ کسی کو آپ کی قوم یا آپ کے اصول پر فضیلت دی، یا آپ کے دین کے معاملے میں کہ دین میں کمی ہے ان چیزوں میں جو دین میں ہونا لازم تھی، یعنی دین کو ناقص بتاتا ہے، یا آپ کی کسی بھی صفت میں سے صفت میں کمی لاحق کرتا ہے، جیسا کہ آپ کی بہادری ہے، آپ کی جود و سخاوت ہے، یا آپ کے حق میں وہ بات کہتا ہے تعریض کرتے ہوئے جو آپ کے شایان شان نہیں، یا آپ کو کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے بطور دشنام کے یا آپ کی تحقیر کے لیے، اگرچہ اس کا قصد دشنام نہ ہو، یعنی صرف تحقیر ہی کافی ہے، سب و شتم کا قصد ہونا ضروری نہیں ہے، یا آپ کی شان میں سے کسی شان کی تصغیر کرتا ہے یعنی تحقیر کرتا ہے، جیسا کہ آپ کے اسم علم کی تصغیر کرے، یا آپ کے صفاتی ناموں میں سے کسی صفاتی نام کی تصغیر کرے، یا اس میں ادنا کمی بھی کرے، تو یہ تمام لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں اور مستوجب القتل ہیں، یعنی جو حاکم اسلام ہے یا جو قاضی شرع ہے، اگر اس پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے قتل کا فیصلہ فرمائے گا، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، جیسا کہ اس پر ایک سے زیادہ ائمہ نے صراحت کی ہے، اور کسی نے بھی اس میں مخالفت نہیں کی الا ابن حزم القائل بعدم کفر من استخف به، کہ اس نے حضور کی جو توہین کرے اس کے عدم کفر کا قول کیا، ولم يتبعه احد علیہ، اور لیکن اس ابن حزم کی کسی نے پیروی نہیں کی اس بات میں، ولا عبرۃ به، اور خود اس ابن حزم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے،
وإشارته به إلى الخلاف في تكفير المستخف به مردود علیہ كذا قال الخفاجی في شرح الشفاء. اور اس نے جو کہ حضور کی شان میں تخفیف کرنے والے کی تکفیر میں جو اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی مردود ہے، جیسا کہ علامہ خفاجی نے شرح الشفاء کے اندر اس کو بیان کیا. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کے دو حاشیے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے اگر حضور کے علم سے زیادہ کسی اور کو علم کہا تو یہ آپ کو عیب لگانا ہے اور یہ شخص کافر و مرتد ہے. پیچھے آپ نے عبارت سن لی ہے. تو اس پہ اعلیٰ حضرت حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ذکر العلامۃ خفاجی فی نسیم الریاض. یہ بات علامہ خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر ذکر کی ہے. اور یات العزو لہو، اور آخر میں اس کی طرف انہوں نے عبارت کو منسوب بھی کیا ہے ماتن نے خود بھی. وفیہ اقامت التامۃ الکبریٰ علی طاغیۃ گنگو کبیر النجدیۃ الہندیۃ الدیوبندیۃ الآن فإنہ صرح فی کتابہ الذی سماہ البراہین القاطعہ ولا واللہ ما ہی الا قاطعۃ لما امر اللہ بہ ان یوصل بأن ساعۃ علم ابلیس ثابت بالنصوص وأی نص وجدتموہ فی سعۃ علمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اس میں بڑی قیامت قائم ہوتی ہے اس گنگوں کے سرکش گروہ پر جو اس وقت وہابیہ نجدیہ دیوبندیہ کا جو ہند کے اندر اس وقت ہیں ان کا بڑا گروہ ہے، جس نے اپنی کتاب جس کا نام اس نے براہین قاطعہ رکھا، اور قاطعہ مانے کاٹنے والی. تو اللہ کی قسم یہ تو اس چیز کو کاٹنے والی ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو قاطعہ کا صلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو حکم دیا جوڑنے کا یہ اس کو کاٹتی ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ابلیس کے علم کی وسعت تو نصوص سے ثابت ہے، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت علم پر کون سی نص ہے. اور آگے تو اس نے الٹا اور بکواس یہ بھی کی کہ بلکہ عدم علم پہ نصوص ہیں تو ان کے ذریعے تم ایک شرک کیسے ثابت کرنا چاہتے ہو. یعنی اگر وہ علم جو شیطان کے لیے مان رہا ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. حالانکہ شیطان کے لیے ماننے میں اس کو شرک نظر نہیں آ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لیا جائے تو شرک ہے. اور آگے جا کر اپنی بات کو بنانے کے لیے کہ جناب یہ ساری بحث علم ذاتی کے اندر ہے، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ تو وہی بات ہوئی گئی کہ بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا. تو اگر بات چل علم ذاتی ہی کی ہے تو پھر شیطان کے لیے تو نے علم ذاتی مان لیا. اگر رسول اللہ کے لیے تو علم ذاتی کی نفی کر کے شرک مان رہا ہے تو تقابل دونوں چیزوں میں برابری کے ساتھ ہوتا ہے. تو شیطان کے لیے تو مان لیا ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان کے لیے علم ذاتی مانا. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ تو چاہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، کفر سے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. چاہے علم عطائی کی بات کرو گے تو شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ جانا یہ خود علیحدہ کفر ہو گیا، یہ توہین ہو گئی. اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم حضور کے علم ذاتی کی نفی کر رہے ہیں تو شیطان کے لیے علم ذاتی مان لیا، تو اس طرح شرک کے مرتکب ہو گئے. تو کفر دونوں صورتوں میں ہے، علم عطائی لوگے جب بھی اور علم ذاتی لوگے جب بھی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ انظروا إِلَى هؤلاء الذين هم يدعون كبراء طائفتهم في هذا الزمان ويدعون لأنفسهم الإيمان بل والعرفان كيف يعبدون الشيطان ويفضلونه في العلم
علی من علمہ اللہ ما لم یکن یعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیما. کہتے ہیں تو اے مسلمانوں دیکھو ذرا ان لوگوں کی طرف جو اس زمانے میں اپنے طائفہ کے بڑے گنے جاتے ہیں اور اپنے لیے وہ ایمان اور عرفان کے دعوے دار ہیں، کیسے شیطان کے پجاری بن گئے، اور اس ذات پر اس شیطان کو علم پہ فضیلت دے رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کا اللہ پر بڑا فضل ہے. لیکن الامر ان کل احد انما یمیل الی موئلہ و مولاہ. تو بات مگر یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مرجع اور اپنے مولا کی طرف لوٹتا ہے. فالمسلمون یفضلون نبیہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین وہؤلاء یرجحون شیخہم وولیہم ذالک البعید الطرید الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو مسلمان جو ہیں وہ تو اپنے نبی کو سارے عالمین پر فضیلت دیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے شیخ، اپنے دوست، اس رحمت سے بعید دھتکارے ہوئے مردود کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی شیطان مردود کو. اور اللہ ہی کی توفیق ہے نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی، جو بلندی والا ہے اور عظمت والا ہے. آگے او دینی ہی بقصوری ہی کی جو ضمیر ہے اس کے اندر فرماتے ہیں اے قصور الدین فیما ہوا من واجبات الدین، یعنی دین میں کمی ہے ان چیزوں میں سے جو دین کے واجبات ہیں. تو فالضمیران المجروران کلاہما للدین، تو یہ جو بقصوری ہی اور یجب منہ کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے، یہ دونوں ضمیریں جو ہیں وہ دین کی طرف راجع ہیں. آگے جو ابن حزم نے یہ بات کہی تھی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہو تو اس پہ تکفیر نہیں کی جائے گی، اس ابن حزم نے جو یہ بات نقل کی، تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے جو حاشیہ لگایا وہ فرماتے ہیں ھذا کلام النسیم فی صدر القسم الرابع نقلا عن السیف المسلول، کہ یہ نسیم الریاض ہی کا کلام ہے جو آپ نے قسم رابع کے اندر سیف المسلول کتاب سے نقل کیا. للامام المجمع علی جلالتہ و اجتہادہ تقی الدین تقی الملت والدین السبکی، کہ جو اس شخص کی کتاب ہے جن کی جلالت اور اجتہاد پر امت کا اتفاق ہے، جو کہ تقی الدین والملہ ہیں، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن الامام القاضی ابو الفضل عیاض قال فی صدر الباب الاول منہ ما نصہ، لیکن خود جو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا پہلا باب تھا اس کے اندر جو عبارت نقل کی، جو عبارت بھی عینی یہ ہے کہ وہ اشار بعض الظاہریتی ہوا ابو محمد علی بن احمد الفارسی یعنی ابن حزم المذکور الی الخلاف فی تکفیر المستخف بھی، کہ بعض ظاہریہ نے جو اس طرف اشارہ کیا، اور بعض ظاہریہ سے مراد ان کی وہی ابن حزم ہی ہے، کہ جو حضور کی توہین کرے اس کی تکفیر میں اختلاف ہے. والمعروف ما قدمناہ، اور معروف وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ اس پہ امت کا اجماع ہے. فظاہر ھذا، تو اس کلام کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان ابن حزم اشار فیہ الی خلاف یحکیہ من غیرہ، کہ ابن حزم نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے جس کو وہ غیر سے حکایت کر رہا ہے، یعنی ابن حزم کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ کسی اور کا قول ہے، اور اس کو ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ جی اس میں اختلاف موجود ہے پہلے سے. وَنَصُّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ سُبْكِي أَنَّهُ هُوَ الْمُخَالِفُ فِيهِ، کہ جناب امام سبکی کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابن حزم خود مخالف ہے، اپنے سے ماقبل کسی کا قول نقل نہیں کر رہا ہے،
بلکہ یہ خود اپنے اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے اس میں اختلاف ہے۔ فَإِذَنْ معنی اشارہ، تو اس صورت میں یہ جو اشارہ کا مطلب نکلے گا وہ یہ ہے کہ ذکر کلاماً یوہم الناظر ان للعلماء خلافا فی المسألۃ حیث یرا ابن حزم مخالفا فیظن ان له سلفا فیہ۔ تو اس ابن حزم نے ایسا کلام ذکر کیا جس سے دیکھنے والے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اس سے پہلے بھی کوئی اختلاف موجود ہے، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ابن حزم اس پہ مخالفت کر رہا ہے تو اس کو یہ گمان لگتا ہے کہ اس میں اس کے پیچھے بھی کوئی سلف موجود ہے کہ جس کی یہ پیروی میں بات کہہ رہا ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود ابن حزم ہی اس میں اختلاف کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے کے کفر میں کوئی شک بھی کرے گا۔ کیونکہ بعض لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بعض لوگوں کا قول کہہ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی موجودہ دور کی بھی ایک مثال دے دوں میں آپ کو کہ یہ جو قادیانی دجال ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دور کے ایک عالم ہیں کراچی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو اہل کتاب میں شمار کیا جائے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آج تک کسی نے یہ قول کیا ہی نہیں ہے کہ جو قادیانی اپنے مذہب کو یعنی اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کی طرف گیا وہ تو کافر و مرتد ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کسی کا۔ ہاں، جو پیدائشی قادیانی ہے، قادیانی کے گھر پیدا ہوا، اس کے بارے میں دو قول یہ ملتے ہیں کہ اس کو کافر اصلی کہا جائے یا اس کو مرتد کہا جائے۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی ضروری مسئلے کا انکار کرتا ہو تو وہ مرتد کہلاتا ہے، چاہے اس سے پہلے اس کے اوپر اعتقاد صحیح طاری ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو صرف اسلام کا دعویٰ ہی اس کو مرتد کے حکم میں لے جائے گا۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی نے جو بحر الرائق کے حوالے سے نقل کیا باب المرتد کے اندر، اس میں یہ کہ مرتد وہ شخص کہلائے گا کہ جس پر پہلے اسلام صحیح طاری ہو اور اس کے بعد وہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کا انکار کرے۔ تو اب کیونکہ قادیانی بچپن سے ہی مرزا دجال کو جھوٹا نبی مان رہا ہے، یعنی وہ تو سچا مان رہا ہے، ہم جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو، تو وہ تو اس کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس قول کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پر ارتداد کا حکم نہیں لگے گا بلکہ ان پر کافر اصلی کا حکم لگے گا۔ تو یہ تو ایک اختلاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہونا تسلیم نہیں کرتے اور اسلام کا دعویٰ کریں گے تو ان پر ارتداد ہی کا حکم جاری ہوگا۔ یعنی کافر اصلی کے ساتھ تو آپ معاملات کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن جو مرتد ہے اس سے آپ کوئی معاملات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اسلام کا نام نہیں چھوڑتے، تو ان سے معاملات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کو نوکری دینا، ان کی چیزیں خریدنا، ان کے پاس ملازمت کرنا، یہ جو معاملات کی چیزیں ہیں یہ کرنا بھی ان قادیانیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو اب جو ہمارے گلستان جوہر میں بیٹھے ہوئے وہ صاحب ہیں جو پہلے طاہر القادری کے ساتھ بھی بڑا یارانہ لگا کے رکھا، اب آخری عمر میں آ کر انہوں نے
اس سے تو رجوع کر لیا، چلو اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ ایک فتنہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جناب ان قادیانیوں کو کتابی کے حکم میں لے لیا جائے۔ تو یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ کتابی کا تو ذبیحہ جائز ہوتا ہے، تو کیا ان کے نزدیک ان قادیانیوں کا جو ہے وہ ذبیحہ حلال ہوگا؟ کتابی کی عورت تو مسلمان کے لیے جائز ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے، تو کیا ان صاحب کے نزدیک یہ قادیانیوں کی عورتیں مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال ہیں؟ الیاذ باللہ تعالی، قطعاً یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا قول ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے علم میں لے کر آیا یہ، اور میں نے ان کو کہا کہ ان صاحب کو فون کر کے کہیں کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے، تو پھر انہوں نے ان کو فون کیا، اور لیکن وہ بات کو ادھر ادھر گھمانے لگے۔ تو بھائی اگر یہ قول کسی کا ہے تو بتاؤ کس کا قول ہے یہ، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ ہی کا قول ہے یہ، کوئی اور اس کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفیہ فہو صاب لہ والحکم فیہ حکم الصاب، کہ اسی شرح شفا کے اندر ہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کرنے والا قرار پائے گا، اور اس کا حکم وہی ہے کہ جو حضور کو سب کرنے کا ہے، جو شاتم رسول کا حکم ہے، تو یقتل کما نبینہ، اور اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی قاضی اور حاکم اسلام اس کو قتل کرے گا، جیسا کہ عنقریب ہم اس کو بیان کریں گے۔ ولا نستثنی فصلا من فصول هذا الباب على هذا، اور اس باب میں یعنی شاتم رسول کے قتل کے حوالے سے ہم کسی بھی چیز کا استثناء نہیں کرتے۔ ولا نمتری فیہ تصریحا کانا او تلویحا، اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شاتم رسول کو قتل کیا جائے گا، چاہے اس نے صراحتاً یہ سب و شتم کیا ہو یا بطور تلویح کے کیا ہو، اشاروں میں کیا ہو۔ وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ أَوْ تَمَنَّى مَضَرَّةً لَهُ، اسی طرح جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت کرے یا آپ پر بد دعا دے یا آپ کے نقصان کی تمنا کرے، او نسب الیہ ما لا یلیق بمنصبہ علی طریق الذم، اسی طریقے سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی چیز منسوب کرے کہ جو آپ کے اصل کے شایان شان نہیں ہے، بطریق ذم کے، او عبث او لعب او مزح فی جہتہ العزیزۃ بسخف من الکلام، اسی طرح وہ عبث یعنی کھیل اور مذاق کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت عزیزہ سے، کوئی ہلکا کلام کر کے، وہ حجر اور فحش کلامی کرے، وہ منکر من القول اور بیہودہ اور غیر شرعی گفتگو کرے، وہ زور اور جھوٹی بات منسوب کرے آپ کی طرف، او عیرہ بشیء مما جرى من البلاء والمحنۃ علیہ کالفقر والکسر، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بھی ان چیزوں سے کہ جو آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور محنت آئی ہے اس پر آر لگائے، جیسا کہ فقر کا معاملہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کچھ حصہ جو شہید ہوا تھا، او غمسہ ببعض العوارض البشریۃ الجائزۃ علیہ المعہودۃ لدیہ، یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نقص لگائے آپ کے ان عوارض بشریہ کے ساتھ کہ جو آپ کے اوپر جائز بھی ہیں، یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے آپ پر ہو بھی سکتے ہیں، اور ان کا ہونا آپ کے پاس یہ معہود بھی ہے، یعنی معلوم بھی ہے، جیسا کہ بھوک ہے، اغما ہے، یا اسی کے مثل، لیکن ان افعال کے ذریعے وہ آپ پر عیب لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ھذا کلہ اجماع من العلماء وائمۃ الفتویٰ من المجتہدین من لدن صحابۃ الی ہلم جرا، تو اس تمام پر تمام علماء کا اتفاق ہے
اور جو مجتہدین ائمہ فتویٰ ہیں صحابہ سے لے کر آج تک سب کا اتفاق ہے کہ یہ شخص بھی کافر و مرتد ہے۔ آگے فرماتے ہیں وحکت طبری مثلہ ای انہ ردۃ عن ابی حنیفہ واصحابہ فی من تنقصہ او بری منہ ای تبرأ منہ بأن قطع مودتہ و محبتہ او کذبہ فی قول من اقوالہ۔ اور طبری نے اسی کے مثل حکایت کیا ہے کہ یہ ارتداد ہے جو پیچھے باتیں گزری ہیں امام اعظم سے بھی اور آپ کے شاگردوں سے بھی، اس شخص کے بارے میں کہ جس نے حضور کو نقص لگایا یا آپ سے برات ظاہر کی کہ آپ کی محبت اور مودت کو اس نے منقطع کر دیا یا آپ کے کسی بھی قول کی تکذیب کی۔ وَأَفْتَى ابو الحسن القابسی فی من قال فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمال یتیم ابی طالب لظہور استحانتہ بذالک۔ تو علامہ ابو الحسن قابسی نے فتویٰ دیا اس شخص کے بارے میں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ چلانے والا جمال اور ابو طالب کا یتیم کہا، کیونکہ اس کی اہانت اس قول سے ظاہر تھی، یعنی بطور اہانت کے آپ کو یتیم کہے یا بطور اہانت کے آپ کو جمال کہے، تو یہ دونوں میں سے ہر ایک بات اس کے کفر کے لیے کافی ہے، کیونکہ توہین کے لیے اگر وہ بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود بھی ہے اس کو توہین کے لیے کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ الم یجد کا یتیمن فآوا قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں پر جو اس نے یتیم ابی طالب کہا تھا یہ بطور توہین اور تحقیر کے کہا تھا، تو اس لیے اگرچہ وہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز بھی ہو لیکن توہین کی نیت سے اگر کہے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ توہین ہونا یہ خود ہی کفر ہے۔ تو قال القاری لعل الجمع بین الوصفین مطابق للواقع فی السوال والا فکل واحد منہما یکفی فی تکفیر صاحب المقال۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شاید یہ دونوں وصفوں کو جمع کرنا یعنی جمال کہنا اور یتیم ابی طالب کہنا یہ جو سوال میں واقع ہوا ہے اس کے مطابق دونوں وصفوں کو جمع کیا ہے، وگرنہ ان میں سے ہر ایک بات اس کہنے والے کی تکفیر کے لیے کافی ہے کہ توہین کی نیت سے جمال کہے گا تب بھی کافر ہو جائے گا اور یتیم ابی طالب کہے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ وقال احمد بن ابی سلیمان صاحب سحنون، تو احمد بن ابی سلیمان کہتے ہیں جو صاحب سحنون ہیں کہ من قال ان النبی اسود یقتل، کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ رنگت سیاہ تھی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ قال القاری ولم یکن تکفیر هذا القائل بکذبہ اذا کان جاہلا بامرہ وانما یکفر بقصد استحقارہ۔ ملا علی قاری یہاں پر شرح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کہنے والے کی تکفیر اس جھوٹ کی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر اس کو حضور کے معاملے کی خبر نہیں تھی تو، کیونکہ حضور کا رنگ تو گورا تھا اور اس نے سیاہ رنگت کہی تو یہ نہیں کہ اس نے جھٹلایا اس وجہ سے تکفیر ہو رہی ہے، بلکہ اس کی تکفیر اس وجہ سے ہے کہ اس نے آپ کے تحقیر کا قصد کیا ہے، یعنی بطور حقارت کے کہتا ہے کہ آپ کی رنگت سیاہ تھی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تکفیر کا حکم لگے گا۔ قال ابن ابی سلیمان، اور علامہ احمد بن ابی سلیمان ہی نے یہ بھی فرمایا فی رجل قیل لہ، کہ جو بات اس نے کہی تو اس کا رد کرتے ہوئے اس سے کہا گیا لا وحق رسول اللہ، کہ ایسا نہیں ہے رسول اللہ کے حق کی قسم۔ تو فقالا، تو پھر اس پر وہی شخص پلٹ کر یہ کہنے لگا فعل اللہ برسول اللہ کذا و کذا، کہ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ ایسا ایسا کیا، وذکر کلاما قبیحا، اور اس نے بہت بری بات وہاں ذکر کی، اور ایسے جملے تھے کہ یہاں پر اس کو صریحاً ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے،
اسی لیے قضا و قضا کہہ کر صرف کنایا کر دیا اس سے کہ ایسی بات جو بارگاہ رسالت کے شایان شان نہیں ہے تو بطور نقل کے بھی اس کو نقل کرنے کا ایک مومن کا دل کبھی گوارا نہیں کرتا. فقیل لہ، ایسی ہی ایک بات فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک توہین آمیز کسی نے امتحانی پرچہ بنایا تھا تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو آپ نے وہاں سوال میں جو الفاظ تھے وہ حذف کر دیے اور کہا کہ یہ پرچہ بنانے والا اور اس پرچے کو چھاپنے والا، اس پرچے کو رضا و رغبت سے حل کرنے والا، یہ سارے کے سارے مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور یہی تنبیہ کی کہ وہ کوئی مومن وہ ان الفاظوں کو لکھنا گوارا نہیں کر سکتا. تو اس شخص نے بہت برا کلام ذکر کیا. فقیل لہ ما تقول یا عدو اللہ فی حق رسول اللہ، تو اس سے کہا گیا کہ او اللہ کے دشمن، تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فقال اشد من کلامہ الاول، تو پہلی بات سے بڑھ کر اور زیادہ توہین آمیز بات کرتا ہے. ثم قال، اور پھر کہتا ہے انما اردت الاقربہ، کہ میری مراد تو بچھو تھی، برسول اللہ، کہ میں اس کو رسول اللہ کہہ رہا ہوں. یعنی فإنه ارسل من عند الحق وسلط على الخلق تعویلا للرسالۃ العرفیۃ بالارادۃ اللغویۃ. یعنی اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور مخلوق پر مسلط ہے، تو اس نے رسالت عرفیہ کی تعویل کی رسالت لغویہ سے. یعنی رسول کا معنی ایک تو عرفی اور شرعی معنی ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوں، اور رسول کا ایک لغوی معنی ہے کہ جو کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہو، سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر. تو وہ کہتا ہے میں لغوی معنی مراد لیتا ہوں. تو فہو مردود عند القواعد الشرعیۃ، تو اس کا یہ کہنا قواعد شریعہ کے نزدیک مردود ہے، کوئی اس کی تعویل نہیں ہوگی. کذا قال القاری، جیسا کہ ملا علی قاری نے فرمایا. تو قال ابن ابی سلیمان للذی سألہ، تو ابن ابی سلیمان جن سے یہ مسئلہ پوچھا تھا اس بندے نے آ کر کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے اس سے کہا اشہد علیہ، اس پہ گواہ لیا، وَأَنَا شَرِيكُكَ، اور اس کے قتل میں تیرے ساتھ شریک ہوں گا، اس کی گردن میں بھی ماروں گا. یرید فی قتلہ وثواب ذالک، کہ میں تیرے ساتھ شریک ہوں گا اس کے قتل میں، اور جو ثواب ملے گا اس کو قتل کرنے میں وہ تجھے بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. اس کے خلاف گواہ لے کر آ جا، کیونکہ وہ قاضی تھے اور گواہ آتے تو پھر وہ اس کے قتل کا حکم جاری کرتے. قال حبیب بن الربیع لأن ادعاہ تعویل فی لفظ صراح دونوں پڑھتے ہیں، ای خالص لا لبس فیہ ولا قرینۃ تنافیہ یکون دعوی مجردۃ خالیۃ عن علامۃ لا یقبل لأنہ امتحان وہو غیر معزر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا موقر لہ حیث عبر وصفہ الخاص بہ واراد حیوانا استحق مہانۃ فوجب اباحۃ دمہ. تو حبیب بن ربیع اس کی توجیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس نے صریح لفظ کے اندر تعویل کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ایسا خالص کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو اس معنی کفریہ کی نفی کرے، تو یہ محض ایسا دعویٰ ہے کہ جو کسی بھی علامت سے خالی ہے، تو یہ اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اور وہ حضور کی تعظیم اور ان کی توقیر کرنے والا نہ ہوا اس طور پر کہ اس نے آپ کا وہ وصف ذکر کیا جو آپ کے ساتھ خاص ہے، یعنی رسالت کا، اور اس سے ایسے حیوان کا ارادہ کیا جو ذلت کا مستحق ہے، تو لہٰذا اس کا خون کا مباح ہونا واجب ہے. تو ایسے اگر صریح معاملات میں تعویلیں قبول کی جائیں تو پھر تو دین کا معاملہ ہی سارا ختم ہو کے رہ جائے. اور یہیں سے یہ معاملہ بھی ہے جو پچھلے عرصے پہلے ایک آیا تھا کہ مرشد کو رب سمجھنا یہ رسم عاشقی ہے.
تو یہاں پر بھی عرف میں ہمارے اور یہ شریعہ کے طور پر کہ رب جب مطلقاً کہا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر جب ان لوگوں نے یہ مرشد کو رب کہنے کو رسم عاشقی کہا یعنی جائز قرار دیا، اور بلکہ بعض نے تو اس پیر کا نام لے کر بھی کہا کہ فلاں کو رب سمجھنا، یہ رسم عاشقی ہے، تو اس پر بھی کفر کا حکم دیا گیا کہ جو قوالی پڑھنے والے ہیں، اس کو لکھنے والے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج مانے جائیں گے، اور جن لوگوں کی توجہ نہیں تھی اس طرف تو ان پہ ارتداد کا حکم نہیں لگے گا. تو ان پیر صاحب کے لیے بھی کہا گیا کہ جی ان کو اس طرف توجہ نہیں تھی، لیکن بہرحال جو اس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس سے ظاہراً یہی لگ رہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، باقاعدہ داد و تحسین بھی دی جا رہی تھی، تو اس لیے حکم کفر ان پہ دیا گیا تھا کہ توبہ تجدید ایمان کرنا بہرحال ان کے اوپر لازم ہے. تو اس وقت ان کے جو مریدین تھے اور جو ان کے متوسلین تھے بڑا اس پہ شور و غوغا مچایا انہوں نے، لیکن الحمدللہ میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا، اور بہرحال اس پیر صاحب کو توبہ کرنی پڑی اور اپنے اس موقف سے رجوع کرنا پڑا. اور ابھی پچھلے عرصے جب اس کے بعد محفل ہوئی تو مجھے بہرحال پتہ لگا کہ پھر اس طرح کا کوئی کفریہ کلام وہاں پر نہیں پڑھا گیا. تو اچھی بات ہے، اگر علماء کی بات مانی جائے گی تو اپنی ہی آخرت کا فائدہ ہوگا، نہ ہمارا کچھ بگاڑو گے نہ ہمارا کچھ چھینو گے، اپنے دین و ایمان کو ہی برباد کرو گے. تو اس لیے قوالی کا معاملہ تو ایک جدا ہے، لیکن اس قوالی میں جو اس طرح کے کفریات بکے جائیں تو ان کے اس طرح کی قوالی کا حرام ہونے میں تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. وَأَفْتَى ابو عبداللہ بن عتاب فی اشار قال لرجل اد المقصى وشکو الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ابو عبداللہ بن عتاب نے اس ٹیکس لینے والے عشر جو مال تجارت لے کے جاتے تھے ان کو اشار کہا جاتا تھا، جو تعشیر لیتے تھے 10واں حصہ، تو وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تو ٹیکس ادا کر اور اپنی شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر کہ میں نے تجھ سے یہ مال لیا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے. تو معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ اس اشار نے ظلم کیا کسی شخص کے اوپر، اس سے ٹیکس لینے کے معاملے میں زیادہ لے رہا تھا، تو اس شخص کو نقصان ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں بارگاہ رسالت میں تیری شکایت کروں گا. تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے ٹیکس دے اور جا شکایت کر لے. تو اور پھر کہا وقال ان سألت او جاہلت فقد سأل وجاہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں تجھ سے مانگتا ہوں یا میں اگر کسی چیز سے جاہل ہوں تو اللہ کے نبی نے بھی تو مانگا ہے اور معاذ اللہ وہ بھی تو جاہل ہوئے ہیں. تو پھر علامہ ابو عبداللہ بن عتاب نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا. تو یہ قتل کا تعلق افتا سے ہے. وَأَفْتَى فُقَهَاءُ الْأَنْدَلُسِ بِقَتْلِ ابن حاتم المتفقہ طلیطلی لما شہد علیہ من استخفافہ بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتسمیتہ ایاہ اثناء مناظرتہ بالیتیم وختن حیدرۃ وان زہدہ لم یکن قصدا ولو قدر علی الطیبات اکلہا الی اشباہ ذالک. تو اندلس جو آج اسپین ہے، تو صدیوں تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور پھر بعد میں ان عیسائیوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر وہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیا، اور جو ظلم و ستم انہوں نے کیے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں، اور یہ اسلام پر ظلم کے الزام لگاتے ہیں، اور ان کی اپنی تاریخ ان ظلم کی ہولناکیوں سے بھری پڑی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظلم بھی سہ رہے ہیں اور الزام بھی ہم پہ ہی لگ رہے ہیں. ایک دور تھا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک پہ قابض تھے،
برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، ہالینڈ، یہ سارے ممالک کو، مسلمان ممالک کو کالونی بنا رکھا تھا انہوں نے، اور اس وقت ان کے دانشور اسلام پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ کالونیل تم ہو، کالونی تم نے بنایا ہوا ہے، دنیا کے لوگوں کو غلام تم نے بنایا ہوا ہے، اور الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب تم دو۔ تم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا میں غلامی، اسلام پہ غلامی پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں، اور دنیا میں غلامی لانے والے یہ لوگ ہیں، پھیلانے والے یہ لوگ ہیں۔ آج حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، ان کے دور میں ابھی 100 سال پہلے تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا۔ آج یہ حقوق انسانی کے چیمپئن بن رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ آج بھی وہاں کالوں کے خلاف جس طرح کا تعصب برتا جاتا ہے، اور وہ جو ابھی تحریک چلی تھی بلیکس ہیو میٹر، ان کی بھی کچھ اہمیت ہے، کالوں کی بھی، تو ان کے منہ پہ تماچا ہے یہ۔ ہمیں حقوق انسانی سکھائیں گے یہ؟ آج اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، تو حقیقی دہشت گرد تو یہ خود ہیں۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، جس طرح عورتوں اور بچوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کھلی دہشت گردی نہیں ہے۔ آج سارے دانشور جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر بڑی بکواسیں کیا کرتے تھے، آج ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج اس اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، جو اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، اس کا ہاتھ روکنے والے آج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم پر باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو اندلس کے فقہا تھے، انہوں نے ایک شخص تھا ابن حاتم طلیطلہ، اس کے شہر کا نام تھا، اس کی نسبت سے اس کو کہتے ہیں، کہ جب اس پر گواہی دی گئی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں استخفاف کیا، اور اس نے اپنی جو مناظرے کی گفتگو تھی اس دوران آپ کو یتیم اور ختن حیدرہ یعنی حضرت علی کا سسر کہا، اور یہ کہا کہ حضور کا قصد جو تھا، زہد جو تھا، وہ قصدن نہیں تھا بلکہ مجبوری میں تھا، اور اگر آپ اچھی چیزیں کھانے پر قادر ہوتے تو وہ ضرور استعمال کرتے، اور اسی کے مثل اس نے دیگر بکواسیں کی۔ تو علماء نے اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے۔ وقال القاضی ابو عبداللہ بن مرابط من قال ان النبی حزم یستتاب فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل لأنه تنقص ولا يجوز ذلك عليه خاصة إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته۔ قاضی ابو عبداللہ بن مرابط نے کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکست کھا گئے تو اس سے توبہ کروائی جائے گی، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے حضور کو نقص لگایا، اور حضور کے لیے یہ شکست جائز نہیں ہے، خاص طور پر کیونکہ وہ تو اپنے معاملے کی بصیرت پہ تھے، اور اللہ کی عصمت پر ان کو یقین تھا کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، کبھی آپ شکست نہیں کھائیں گے۔ جو حنین میں بھی واقعہ ہوا تھا تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے تھے، سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شکست کا لفظ یہ کہنا جائز نہیں بلکہ تنقیص ہے اور کفر کے درجے میں لے جاتا ہے۔ قال ابن عطاب الکتاب والسنۃ یوجبان ان من قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن او نقص موردا او مصرحا وان قل فقتله واجب فهذا الباب مما عده العلماء سبا ونقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم وان اختلفوا في حكم قتله انه يستتاب او لا وهل اذا تاب يترك او یقتل حدا او لا یستتاب ویقتل کالزندیق۔ تو علامہ ابن عطاب نے فرمایا کہ کتاب و سنت دونوں واجب کرتی ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کا قصد کیا یا نقص پہنچانے کا، تعریضاً ہو یا تصریحاً ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو،
تو اس کا قتل واجب ہے۔ اور اس باب کو علماء نے یعنی جو حضور کو ایذا پہنچائے تصریحاً ہو یا تلویحاً، تو اس کو علماء نے سب اور نقص کے حکم میں گنا ہے اور اس کے قائل کو قتل کو واجب قرار دیا، اور اس میں متقدمین متاخرین میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ اس کے قتل کے حکم میں اختلاف ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے گی یا نہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا، یا توبہ کے بعد بھی اس کو بطور حد کے قتل کیا جائے گا، یا اس سے توبہ ہی نہیں کروائی جائے گی اور اسے زندیق کی طرح قتل کیا جائے گا۔ تو قال القاری ثم لنا فی الزندیق روایتان، روایت لا تقبل توبته كقول مالک وفی روایت تقبل وهو قول الشافعی وهذا فی حق احکام الدنیا واما فیما بینہ وبین اللہ فتقبل بلا خلاف۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ زندیق کے بارے میں ہم احناف کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جیسا کہ امام مالک کا بھی یہی قول ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اور یہ توبہ قبول ہونے نہ ہونے کا معاملہ دنیا میں ہے، جو آخرت کا معاملہ ہے تو وہاں تو سب کا اختلاف ہے کہ اگر سچے دل سے وہ توبہ کرے گا تو بہرحال اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ باقی یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ تو جو شاتم رسول کا حکم ہے تو میرا ایک تفصیلی اس پہ کلپ بھی موجود ہے کہ اگر توہین رسالت کرنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ اس کے اعتبار سے کیا احکام ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ وہ کلپ آپ کو تحریر بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ لنک اس کا بھیج دیا جائے گا، تو اس کو سن لیں گے۔ تقریباً 11 منٹ کی وہ گفتگو ہے یا 15 منٹ کی، تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے میں نے اس چیز کو سب تفصیل سے بیان کیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ پورا جو خلاصہ ہے وہ اس گفتگو کے اندر اس کا مل جائے گا۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، توہین آمیز کوئی بھی کلمہ کہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اسی پہ آگے فرماتے ہیں قال القاضی وکذالک اقول حکم من غمسہ ای عابہ او عیرہ برعایت الغنم او السہو او النسیان او السحر او ما اصابہ من جرح او ہزیمت لبعض جیوشہ او اذن من عدوہ او شدت من زمنہ او بالمیل الی نسائہ فحکم ھذا کلہ لمن قصد بہ نقصہ القتل۔ تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر عیب لگائے یا عار دلائے، بکریوں کے چرانے پر، یا آپ پر صحو طاری ہوا اس پر، یا نسیان پر، یا آپ پر جادو ہوا اس کے اوپر، اس پہ عار دلائے، یا جو آپ کو زخم پہنچے کفار کی طرف سے، یا جو آپ کے بعض لشکر کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یا دشمنوں نے جو آپ کو ایذا پہنچائی، یا آپ کے زمانے میں جو شدتیں آئیں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عورتوں کی طرف میلان تھا اس پر عار دلایا، تو کہتے ہیں ان تمام کا حکم وہی ہے کہ جس نے حضور کے نقص کا قصد کیا ہو، توہین کا قصد کیا ہو، تو ان تمام کا حکم بھی قتل ہی ہے۔ ھذا الذی ذکر من قتل القاصد سبہ والازراء علیہ وغمسہ بأی وجہ کان من ممکن او محال هو الوجہ الاول الذی هو بین لا اشکال فیہ، کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دشنام کا قصد کرے، یا آپ کی توہین کا قصد کرے، یا کسی بھی طور پر آپ کو عیب لگائے، چاہے وہ امر ہونا ممکن ہو، یعنی نبی کے حق میں وہ محال نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے وہ عار کی بات کر رہا ہے،
جیسے یہ بکری چرانے کا معاملہ، زخم کا معاملہ، یا نکاح کی حلت کا معاملہ، یا پھر وہ امر محال ہو جیسے حضور پر اس نے شکست کی بات کہی تھی، یا اور اس طرح کی جو پیچھے باتیں تھیں، تو فرمایا کہ چاہے وہ ممکن ہو لیکن اس نے مقصد حضور پر عیب لگانا یا حضور کو دشنام دینا لیا، تو اس کے قتل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کافر و مرتد ہے۔ اور یہ وجہ اول ہے کہ جس میں واضح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ووجہ ثانی لاحق بہ فی البیان والجلاء، اور ایک دوسری قسم ہے کہ جو اسی کے ساتھ ملحق ہے واضح ہونے اور روشن ہونے کے معاملے میں، کہ اس کا حکم بھی کفر والا ہی ہے اور اس کا حکم بھی حاکم اسلام اس کو قتل کا دے گا۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْقَائِلُ لِمَا قَالَ فِي جِهَتِهِ صلی اللہ تعالی وسلم غیر قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له ولكنه تكلم في جهته بكلمة الكفر من لعنه وسبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أي مداهنة في تبلیغ الرسالة أو في حكم بين الناس أو يغض من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر به من أمور أخبر بها أو تواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره أو يأتي بسفه من القول أو بقبيح من الكلام والنوع من السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعمد ذمه ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قال أو لضجر أو منكر أو قلة مراقبة وضبط للسانه أو أجرفة أو وتحور في كلامه، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم اذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری قسم یہ ہے کہ قائل نے جو بات کہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہت میں اس کا شتم کا ارادہ نہ ہو اور آپ کی توہین کا قصد بھی نہیں ہے، اور وہ اس جو بات کہہ رہا ہے اس کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا، لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہت سے کفر کے کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوا کہ معاذ اللہ آپ کو لعنت کی، یا آپ پر سب کیا، یا آپ کی تکذیب کی، یا آپ پر ایسی چیز کی اضافت کی جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یا جو آپ کے لیے واجب ہے جو چیزیں ہونا اس میں سے کسی کی نفی کی جو آپ کے حق میں جس کا ہونا نقص ہے، مثال کے طور پر کہ آپ کی طرف کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی نسبت کرتا ہے، یا تبلیغ رسالت میں یا لوگوں کے مابین کسی حکم کے معاملے میں مداہنت کا قول کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے حق کی رعایت کی، صحیح بات نہیں پہنچائی، دین کا صحیح حکم نہیں بیان کیا، یا آپ کے مرتبے میں کوئی کمی کرتا ہے، یا آپ کے شرف نسب میں کوئی کمی کرتا ہے، یا آپ کے وفور علم میں، یا آپ کے زہد میں، یا وہ امور جو مشہور ہیں آپ کی طرف ہونا اور جس کی خبر دی گئی یا آپ سے وہ متواتراً منقول ہیں، ان میں سے کسی کی تکذیب کرتا ہے آپ کی خبر کے رد کے قصد سے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں حاشیہ لگایا، وہ آگے بتاؤں گا۔ یا پھر کوئی بیوقوفی کی بات کہتا ہے، یا کوئی برا کلام کرتا ہے، یا آپ کی جہت سے کوئی سب کی یا شتم کی کوئی نوع کا کلام کرتا ہے، اگرچہ اس کے حال کی دلیل سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا ارادہ حضور کی مذمت کرنا نہیں تھا اور اس نے حضور کو سب و شتم کا قصد نہیں کیا، لیکن الفاظ وہ نکلے ہیں کہ جو سب و شتم والے ہیں، یا تو جہالت کی وجہ سے کہ جس جہالت نے اس کو یہ کہنے پر ابھارا،
یا تنگ دلی کی وجہ سے کوئی مصیبتیں وغیرہ پڑیں، اس پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے یہ جملے نکلے، یا منکر یعنی کوئی ناجائز بات کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کہا کہ یہ سکر کا لفظ یہاں پر ہے ایک نسخے کے اندر، یعنی نشے میں اس نے یہ بات کہی، یا اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول اور اپنی گفتگو پہ توجہ کی کمی تھی، یا پھر اپنے بیان میں اس کو لاپرواہی تھی، یا پھر اپنے کلام میں بڑا جری ہے، جس کے بارے میں بھی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، تہور۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوسری قسم کا حکم بھی پہلی حکم کی طرح ہی ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا بغیر کسی تردد کے، کیونکہ کفر کے معاملے میں کوئی شخص بھی جہالت کا عذر پیش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے 2-3 حاشیے لگائے ہیں جو تفصیلی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اقول مان الاضافتی غیر ملحوظ، یہ جو عبارت تھی نا کہ حضور سے جو متواتر خبریں ہیں، ان قصد لرد خبری، کہ حضور کی خبر کے رد کے قصد سے وہ انکار کرے، تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خبری ہی یعنی حضور کی خبر ہونے کی جو اضافت ہے، یہ حکم میں اس کا لحاظ نہیں ہے، اس وجہ سے حکم نہیں لگ رہا کہ حضور کی خبر کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حضور کی خبر کا انکار کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر خبر واحد کا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبر موضوع کا بھی وہ یہ سمجھ کر کہ یہ حضور کی خبر ہے اور پھر اس کا انکار کرے گا، ایک تو اس سند پہ کلام کرے، ایک یہ کہ تسلیم کرے کہ ہاں حضور کا فرمان ہے اور پھر تکذیب کرے گا، تو اس پہ کفر کا حکم لگ جائے گا۔ اس کے لیے تواتر کیا، صحیح ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معنی الاضافتی غیر ملحوظ، کہ اضافت کا معنی یا ملحوظ نہیں ہے، وَإِلَّا لَكَانَ مِمَّنْ قَصَدَ الْإِزْرَاءَ بِهِ، تو کیونکہ اگر یہ اضافت کا معنی ملحوظ کیا جائے تو یہ تو ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جس نے حضور کی تحقیر کا قصد کیا، یعنی پہلی قسم کے اندر چلا جائے گا۔ وَيَكُونُ مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، تو پھر تو وہ پہلی قسم میں ہوگا۔ وَأَيْضًا يَضِيعُ عِنْدَ ذَلِكَ قَيْدُ التَّوَاتُرِ، کہ اگر اس اضافت کا معنی ملحوظ رکھا جائے تو پھر تو یہ تواتر کی قید لگائی ہے وہ بھی ضائع چلی جائے گی۔ فمن رد حدیث آحاد صحیحا بل ولو ضعیفا بل ولو ساقطا بل ولو موضوعا زعما منه انه کلامه صلی اللہ علیہ وسلم فیرده قاصدا رد خبره فانه یکفر قطعا بقصده السیئ فمناط الکفر هذا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح خبر واحد کا رد کرے، بلکہ ضعیف ہو، بلکہ ساقط روایت ہو، بلکہ موضوعی ہو، یہ گمان کر کے کہ وہ حضور کا کلام ہے، اور پھر وہ آپ کی خبر کا رد کرتے ہوئے، اس کا قصد کرتے ہوئے اس کو رد کر دیتا ہے کہ میں حضور کے فرمان کو نہیں مانتا، تو قطعاً اس کی تکفیر کی جائے گی اس کے اس برے قصد کی وجہ سے کہ حضور کے فرمان کو رد کرنا قصدی طور پر، یہ مان کر کے یہ حضور کا فرمان ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ موضوع روایت ہے، لیکن وہ یہ سمجھ کے یہ حضور کا فرمان ہے اور کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی اس کے سند میں کلام ہے، یار یہ حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا، تو یہ معاملہ الگ ہے، اور ایک ہے کہ ماننے کے بعد کہے کہ میں اس کو نہیں تسلیم کرتا، تو یہ تو پھر اس نے حضور کی خبر کا جب رد کا قصد کیا تو کفر کیا مدار اس کے اوپر ہے یہاں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْخَبْرُ خَبْرَهُ، تو اگرچہ وہ خبر حضور کی خبر نہ ہو، فالمانا، تو اب اس صورت میں لِرَدِّ خبری ہی
کو جب ہم ہٹائیں گے، یہاں اضافت ملحوظ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا ان یقصد رد ذلک الخبر الذی ہوا متواتر عنہ والحاصل ان یکذب خبر المتواتر عمدا. تو معنی یہ ہوا کہ وہ اس خبر کے رد کا ارادہ کرے جو حضور سے تواتر سے ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ خبر متواتر کا عمدن انکار کرے، کیونکہ خبر متواتر سے قطعیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس قطعی چیز کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر حکم کفر لگے گا. آگے یہ جو منکرین کے اوپر میں نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہاں سکر کا لفظ ہے ایک نسخے میں، تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاکذا وقع فی نسخۃ القاری التی شرح علیہا. جو ملا علی قاری کا نسخہ جس پہ آپ نے شرح لکھی تو اس میں اسی طرح ہے، حیث قال فی تفسیرہ محرم او غیرہ، کہ وہ منکر حرام ہو یا مکروہ ہو. تو والاظہر ما فی نسخۃ المتن وشرح النسیم او سکر، کہتے زیادہ ظاہر وہ ہے کہ جو شفا کے نسخے میں اور جو نسیم الریاض کی شرح کا جو متن ہے اس کے اندر لفظ سکر کا ہے، یعنی نشے میں یہ بات کہے. وبہذا تفسر ہذہ، تو پھر اس کی تفسیر اس کے ساتھ ہوگی، یعنی جو ملا علی قاری نے کہی کہ حرام ہو یا حرام کے علاوہ ہو، تو وہاں مطلب یہ ہوگا کہ وَيَكُونُ قَوْلُ الْقَارِ مُحَرَّمٍ أَوْ غَيْرَهُ لِتَعْمِيمِ مَا لَا قَاطِعَ فِيهِ، کہ وہ نشہ کہ جو قطعی حرام نہ ہو، کالبنجی والافیون، جیسا کہ بھنگ ہے اور افیون ہے، کیونکہ اس کی حرمت ظنی ہے، اور شراب اربعہ کی جو حرمت ہے اور خمر کی جو حرمت ہے وہ قطعی ہے. وَلَمْ يَرِدْ شُمُولَ الْمُبَاحِ، اور ملا علی قاری کی مراد یہاں پر مباح کو شامل کرنا نہیں ہے وغیرہ سے. فَإِنَّ الْعَقْلَ إِذَا زَالَ بِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ عَلَى مَا يَصْدُرُ عَنْهُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ قَلَقٍ فَافْهَمْ. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ عقل اگر کسی مباح کی وجہ سے زائل ہو جائے تو اب اس نشے میں جو اس سے چیز صادر ہو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا یہ استعمال کرنا منکر سے نکل گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ قلق سے خالی نہیں ہے. جیسا کہ آگے اعلیٰ حضرت نشے کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی زبردست وہ گفتگو ہے کہ نشے میں یا جنون میں وہی بات نکلتی ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو آگے یہاں پر جو انہوں نے بات کہی تھی کہ جہالت کفر کے معاملے میں عذر نہیں ہوتی، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ای بما ذکر من الاعذار، اسی طرح جہالت کے ساتھ جو پیچھے آزار گزرے ہیں تو یہ عذر بھی جو ہے وہ کفر کے معاملے میں عذر تسلیم نہیں کیے جائیں گے. جیسا کہ دجرن، تنگ دلی میں ہونا، پریشانی میں ہونا، تو اس لیے کلمہ کفر بک دیا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. اسی طرح سکرن او تحورن، اسی طریقے سے نشے کی حالت میں ہونا یا اپنے کلام میں لاؤبالی پن کرنا یا زبان کی پسلن کا دعویٰ کرنا، یہ شفا شریف میں بات کہی. وَنَازَعَهُ الْقَارِي قَائِلًا فِيهِ إِنَّ الْخَطْأَ وَالنِّسْيَانَ عُذْرٌ فِي مَعْدِلِ الْبَيَانِ. تو ملا علی قاری نے یہاں مخالفت کی قاضی ایاز کی، یہ کہتے ہوئے کہ جناب خطا اور نسیان جو ہے وہ تو بیان کے درجے میں عذر ہیں، یعنی خطا و نسیان اللہ نے تو اٹھا لیا ہے اس امت سے، تو یہ عذر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت پھر اس کے اوپر ملا علی قاری کو جواب دیتے ہیں اقول رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے اے ملا علی قاری، لم تتعمل زیادت لفظ الدعوی فی زلل اللسان، کہ جو قاضی ایاز مالکی نے اپنے اس جملے میں لفظ دعویٰ کا اضافہ فرمایا ہے، آپ نے اس میں غور نہیں کیا. وہ حقیقتاً نسیان اور زبان کی پسلن یعنی خطا کی بات نہیں کر رہے، وہ اس دعوے کی بات کر رہے ہیں. فمن علم اللہ منہ انہ اراد ان یقول اللہم انت ربی وانا عبدک فاخطأ من شدت الفرح وعکس فلا عتب علیہ عند ربہ.
کہ اگر اللہ کو جس کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور شدت فرح میں اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے عکس کر دیا، الٹا کہہ دیا، تو اللہ کے نزدیک اس پر کوئی عتاب نہیں ہے. اما نحن، لیکن جو دنیا کا معاملہ ہے، فلو عذرنا بہذہ الدعوی، کہ اگر ہم اس کو اس دعوے میں معذور مان لیں، اس کے عذر کو تسلیم کر لیں، تو لنسد الباب، تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کی عظمت اور تقدس کا معاملہ ہے، یہ تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا. پھر وانقطع الخطاب، اور خطاب ہی منقطع ہو جائے گا. وتجرأت الکلاب علی الجہر بالسباب، اور کتے جو ہیں وہ کھلی گالیاں دینے پر جرات کریں گے اور پھر کہیں گے جی وہ ہم سے تو غلطی سے نکل گیا. جیسے ہماری کورٹ کے اندر بھی کہ وہ جناب وہ غلطی ہو گئی، کچھ کہنا چاہ رہا تھا ایسے نکل گیا. تو جناب یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان وہ نہیں ہے کہ جس میں خطا اور عذر دنیاوی اعتبار سے مقبول ہو، وہ آخرت کا معاملہ اللہ جانے وہ جانے. فہذا ما ارادہ القاضی و اصابہ، تو یہ ہے وہ کہ جس کا قاضی اعجاز مالکی نے ارادہ فرمایا ہے اور درست انہوں نے بات کہی ہے. ثم اعلم، پھر جانو یہ بات کہ ان عدم قبول عذر السکری اشکل علیہ بما فی الصحیحین من قصۃ سیدنا حمزہ و جبہ اسمنۃ ناقتئی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وقولہ هل انتم الا عبید ابی فلم یؤاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وانما قال هو ثمیل منصرف. تو کہتے ہیں کہ یہ جو نشے کا عذر قابل قبول نہیں ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دونوں اٹھنیوں کے جو پیٹ تھے وہ چیر دیے تھے اور ان کے جو خاصرہ تھے وہ نکال لیے تھے. تو اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ڈانٹنے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس بات پر مواخذہ نہیں فرمایا اور صرف یہ فرمایا کہ یہ نشے میں ہیں، اور پھر وہاں سے آپ پلٹ گئے. تو یہ جو حدیث میں واقعہ آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشہ کیا تھا اور اس نشے میں یہ الفاظ کہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان کے اس عذر کو قبول کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نشے کے اندر جو ہے نشے کا عذر قابل قبول نہیں ہے. فاجاب عنہ القاضی الامام، تو اس کا جواب قاضی اعجاز مالکی نے یہ دیا کہ ان الخمر کانت حینئذ غیر محرمۃ، کہ اس وقت جو خمر تھی وہ حرام نہیں تھی. ای بل کان ھذا سبب تحریمھا، بلکہ یہ واقعہ ہی اس کے حرمت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. قال فلم یکن فی جنایتھا اثم، تو اس نشے میں جو ان سے جنایات ہوئیں ان میں گناہ نہیں ہے. وکان حکم ما یحدث منھا معفوا عنہ، اور اس نشے میں جو ان سے معاملات سرزد ہوئے تو وہ معاف ہیں. کما یحدث من النوم وشرب الدواء المامون، جیسا کہ نیند کے اندر جو چیز انسان کے منہ سے نکلے یا کوئی ایسی دوا جس میں نشے کا امن ہے، اس کی وجہ سے کسی کو نشہ ہو جائے اور اس میں اس سے زبان سے یہ باتیں نکل جائیں. ایک نسخے میں یہاں نوم کی جگہ نبیذ ہے، کیونکہ نبیذ بھی حلال ہے. تو نبیذ سے اگر کسی کو نشہ ہو گیا یا دوا سے ہو گیا، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے یہاں پر نبیذ کا لفظ. اور تاج الشریعہ نے بھی جو ترجمہ کیا وہ نبیذ کا ہی کیا ہے یہاں پر، لیکن جو نوریہ رضویہ والا نسخہ ہے اس میں بھی وہاں لفظ نوم ہے اور یہاں پر بھی لفظ نوم ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جناب خمر حرام نہیں تھی اس وقت، اس لیے جب خمر حرام نہیں تھی تو پھر جرم نہیں تھا، تو گناہ نہیں تھا، اور اس حالت میں جو کچھ صادر ہوا وہ بھی معاف تھا. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، تو اب اس جواب پر پھر یہ اعتراض ہوا
کہ ان الخمر وان لم تحرم حینئذ فالسکر حرام، کہ اگرچہ خمر حرام نہیں تھی لیکن نشہ پھر بھی حرام تھا، تو خمر اتنی پینا جائز تھی کہ جس سے نشہ نہ آئے، نشے کی مقدار پینا پھر بھی حرام تھا۔ وَأُجِيبَ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ نَقْلُهُ وَإِنِ اشْتَهَرَ، کہ نشے کا حرام ہونا اگرچہ مشہور تو ہے لیکن اس کی نقل صحیح نہیں ہے، یعنی نقل کے اعتبار سے اس کا ثبوت درست نہیں ہے۔ یہ جواب جو ہے نسیم الریاض میں انہوں نے نقل فرمایا، تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں، اقول والحرمۃ سکری قطعیۃ مستمرۃ، کہ نشے کی حرمت قطعی ہے اور مستمرہ ہے، یعنی ابتدا سے ہی تمام امتوں سے چلی آ رہی ہے۔ بل وقبہ عقلی عندنا معاشر الماتریدیہ، بلکہ ہم ماتریدیہ کے نزدیک تو اس کا قب جو ہے وہ عقلی ہے۔ وما کان الحکیم عز وجل لیبیحہ قط، اور اللہ جو حکیم ہے وہ کبھی بھی اس کو مباح قرار دے یا اس کے شایع نشان نہیں۔ فإن فی اباحتہ اباحۃ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کیونکہ اگر نشے کو حلال قرار دے دیا جائے تو اس سے تو جو پوشیدہ اور ظاہر جتنی فواحش ہیں وہ سارے کے سارے مباح ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لأن الحاجز عن الشر بإذن اللہ تعالی هو العقل، کیونکہ برائی سے روکنے والی اللہ کے اذن سے چیز کیا ہے؟ وہ تو عقل ہی ہے، عقل ہی بتاتی ہے کیا اچھا کیا برا۔ فإذا زال فيفعل ما يشاء، تو جب عقل ہی زائل ہو جائے، ظاہر نشے سے عقل زائل ہو گئی، تو پھر تو جو چاہے کرے گا، پھر وہ کیا حلال کیا حرام۔ اما سمعت الی کلمۃ مستمرۃ فی النبوات، کیا تم نے اس کلمے کو نہیں سنا جو پچھلی نبوتوں سے چلا آ رہا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ ہو تو تو جو چاہے کرے گا۔ فلا یبعد منہ قتل نفس ولا وقوع علی ذات رحم محرم ولا سجود لصنم، تو پھر اس سے نہ قتل نفس بعید ہوگا، نہ اپنی کسی محرم سے زنا بعید ہوگا، نہ کسی بت کو سجدہ کرنا بعید ہوگا۔ جب عقل ہی نہیں ہے تو جو چاہے کر لے پھر وہ۔ وَكَيْسَ يَجُوزُ أَن يَأْتِيَ شَرْعٌ إِلَٰهِيٌّ بِإِبَاحَةِ مِثْلِ هَٰذَا، تو پھر اس طرح کی چیز کی اباحت شریعت الہی میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ نَصُّوا، اور علماء نے تو اس پر صراحت کی ہے، أَنَّ وُجُوبَ حِفْظِ الْعَقْلِ وَالنَّسَبِ وَالرُّوحِ وَالدِّينِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ جَمِيعًا، جو کلیات خمسہ ہیں کہ پانچ چیزوں کی جو حفاظت ہے وہ تمام شریعتوں میں رہی ہے، عقل ہے، نسب ہے، روح یعنی جان ہے، اور دین ہے، اور مال ہے، پانچویں چیز، تو اس کا تو تمام شریعتوں پر اس کا اجماع رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں بل تحقیق الجواب ما اقول، تو یہ جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی نشہ حرام ہونا یہ نقل سے صحیح ثابت نہیں ہے، تو یہ جواب اس اعتراض کا نہیں بنتا، بلکہ جواب وہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان الخمر لم تحرم اذ ذاک، کہ خمر اس وقت حرام نہیں تھی، وانما کان المحرم السکر، ہاں نشہ اس وقت حرام تھا پھر بھی، وقد کان متعاطون یقعون فیہ من دون قصد منہم الیہ، اور جو خمر پینے والے لوگ ہوتے تھے وہ اس نشے میں پڑ جایا کرتے تھے بغیر اس نشے کا قصد کیے، بأن شربوا شيئا قليلا مما لم يسكر ثم وظنوا كل مرة انه لا يسكر، کہ وہ تھوڑی خمر پیتے تھے کہ جو نشہ نہیں لاتی، اور پھر تھوڑی تھوڑی اور پیتے تھے، یہ ہر مرتبہ یہ گمان کرتے تھے کہ نشہ نہیں لائے گی۔ فاتفقا مرة ان بلغ حد الاسکار خطأ، تو خطا کے طور پر وہ اتفاقی طور پر نشے کی حد کو پہنچ گئے، لأنه ربما يحدث على خلاف الظن، کیونکہ بعض اوقات یہ نشہ جو ہے یہ ظن کے برخلاف پیدا ہو جاتا ہے، لاستعدادات خفیۃ نشات فی الباطن، کیونکہ باطن میں جو استعداد خفیہ ہیں، نشہ آنے کے جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے نشہ آتا ہے،
بعض اوقات بندہ پوری بوتل پی گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور کبھی تھوڑی سی پی اور نشے میں آ گیا. تو یہ باطنی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھا. لا تطلعوا الیہا للنفس، تو نفس کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. فَمِثْلُ هَذَا كَانَ مَعْفُوًا عَنْهُ، تو اس وقت اس کی معافی تھی. یعنی اگر خطأ نشہ ہو جائے تو اس کی معافی تھی. قصداً نشہ بہرحال حرام ہی تھا. لِعَدْمِ الْقَصَدِ فِيهِ لَا مُحَرَّمٍ، کیونکہ وہاں کسی حرام کا قصد نہیں تھا. ثم لما جاءت الشریعة الغراء بسد الذریعة مطلقا لم يبقى لمن تعاطاه عذرا اصلا، تو جب شریعت غرہ آ گئی تو اس نے سد ذریعہ کو مطلقاً جب بند کر دیا تو اب کسی پینے والے کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہا. فکان قاصد شرب المسکری قاصدا لکل ما یصدر منہ فیہ لتعمدہ سببا حراما مع علمہ بوخامت عواقبہ والعیاذ باللہ تعالی. تو جو بھی نشہ آور چیز کے پینے کا قصد کرے گا تو وہ ہر وہ چیز جو اس نشے میں اس سے صادر ہوگی اس کا قصد کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے اس حرام قصد کا ارادہ کیا باوجود اس کو علم تھا اس کے برے نتائج کا، کہ جب نشہ ہوگا تو میں کچھ بھی بک سکتا ہوں. اس کے بعد بھی اس نے نشہ اپنے اوپر خود طاری کیا. اسی وجہ سے نشے والے کی طلاق بھی واقع ہوتی ہے، کہ اسے پتا تھا کہ میرے سے یہ بات نکل سکتی ہے اور پھر جان بوجھ کے وہ نشہ کرتا ہے تو اس نشے والے کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. قال القاضی الامام وافتى ابو الحسن قابسی فی من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سکرہ یقتل لأنہ یظن به انہ یعتقد هذا ویفعلہ فی صحوہ. تو قاضی ایاز مالکی نے فرمایا کہ علامہ ابو الحسن قابسی نے فتویٰ دیا اس شخص کے بارے میں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شتم کیا اپنے نشے کی حالت میں، کہ اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے گمان یہی ہے کہ اس کا اعتقاد یہی تھا، اور اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تب بھی یہ کام کرتا. تو ملا علی قاری اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ كُلَّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ، کہ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى سُوءِ الظَّنِّ بِهِ مع أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، کہ یہ اس سے سوء ظن ہے اس نشے والے سے، اور باوجود یہ کہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ صحت کی حالت میں یہ بات کہتا. پھر دلیل دی انہوں نے یہ بات کہ اذ السکران قد یقصد امہ وبنتہ ونحوہما فی حال سکرہ مع انہ لا یظن به انہ یفعل حال صحوہ، کہ نشے والا کبھی اپنی ماں بیٹی سے بھی زنا کا ارادہ کر لیتا ہے نشے کی حالت میں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہوگا، یہ گمان نہیں ہوتا اس کے بارے میں کہ یہ نشے کے بغیر بھی یہ کام کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے. تو دیکھو جب اپنی محارم سے زنا کا قصد نشے میں کر رہا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ صحت میں کرے، تو پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے شتم کیا تو یہ گمان کیسے ہو گیا کہ یہ صحت کی حالت میں بھی یہ کرتا. تو اعلیٰ حضرت اس پہ کہتے ہیں اقول، بڑی پیاری بات کہی یہاں پر آپ نے، المیل الی المرأۃ امر طبعی، کہ عورت کی طرف میلان ایک امر طبیعی ہے. والفرق بین الحلال والحرام امر عقلی، حلال حرام ہونا یہ امر عقلی ہے. فاذا زال العقل بقی الطبع غیر فارق بین ہذہ و ہذہ کالبہائم، تو جب عقل زائل ہو جائے گی تو طبیعت تو باقی ہے، اور وہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ بہائم جانوروں کا معاملہ ہے. ولا کذالک الکلام، لیکن بات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. فإنہ لا ینشأ عن الطبع، یہ طبیعت سے تھوڑی پیدا ہو رہا ہے. بل لا بد لہ من عقل یدبر، یہاں تو کسی عقل کا ہونا ضروری ہے جو اس پہ غور و فکر کرے. او تعود یصدر من دون رؤیت، یا کوئی ایسی عادت ہو کہ بغیر غور و فکر کے اس سے یہ کلام صادر ہو رہا ہو. وَلِذَا كَانَ الْمُشَاهَدُ فِي مَنْ يَعْتَرِيهِ الْجُنُونُ أَنَّهُ لَا يُعَاوِدُهُ حَالَ جُنُونِهِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا إِلَّا مَا اعْتَادَهُ حَالَ صَحْوِهِ، کہتے ہیں اسی لیے مشاہدہ اس چیز کا کہ جس پہ جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی حالت جنون میں وہی کلام کرتا ہے جس کا وہ اپنی صحت مندی کی حالت میں عادی تھا. فالمسلم ان جنہ والعیاذ باللہ تعالی فاذا حلف انما یحلف باللہ
والمشرک المجنون یحلف بتواغیتہ الی غیر ذلک من الامور الشاہدۃ بانہ لا یفعل من امثال ھذا الا ما اعتادہ فی صحبہ. تو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کی پناہ اگر مجنون ہو جائے تو وہ اللہ کے نام ہی کی قسم کھائے گا، اور کافر مجنون ہو جائے تو وہ اپنے بتوں کی ہی قسم کھائے گا. اسی طرح اور دیگر امور جن کا مشاہدہ ہے کہ جو وہ اپنی حالت صحت میں کرتا تھا اسی کی مثل اپنی حالت جنون میں کرتا ہے، کیونکہ عادت تھی، وہ عادت کی وجہ سے اس سے یہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں وقد رأینا رافضیۃ جنت، کہ ہم نے ایک رافضیہ عورت دیکھی جو مجنونہ ہو گئی. فکانت تقع فی الصحابۃ جہارا، تو صحابہ کرام کو کھلے عام معاذ اللہ وہ برا کہتی تھی. تو ابدل الجنون منہا ما کانت تخفیہ، تو جو اس کا جنون جو وہ چھپائے ہوئے تھی جنون نے اس کو ظاہر کر دیا. ولم یسمع مثلہ من سنی اخذتہ جنۃ والعیاذ باللہ تعالی بل ولا من کافر جنہ اذ ما کان یعتاد الوقوع فیہم. کہتے ہیں کہ اس کی طرح کی بات کبھی کسی سنی سے نہیں سنی گئی کہ جس کو جنون ہو گیا ہو کہ معاذ اللہ صحابہ کو برا کہتا ہو، بلکہ کہتے ہیں کسی کافر سے بھی نہیں سنی گئی، کیونکہ کوئی کافر بھی اپنی حالت صحت میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتا تھا. تو یہ رافضیہ جو حالت صحب میں اس کے دماغ پہ چڑھی ہوا تھا بھوت، وہی جنون میں وہ بھوت اس پہ ابھی بھی سوار ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی انشاءاللہ یہیں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ وجہ ثالث و وجہ رابع بھی ہے، تو یہ اس پہ انشاءاللہ کلام یہیں سے ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.